پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، جس کا جو حق ہے، مزدور کا جو حق، ملازم کا جو حق، ٹیچر کا جو حق، اور چپراسی کا جو حق، اور آفیسر کا جو حق، جس کا جو حق بنتا ہے اللہ کے قانون میں وہ اس کو دینا چاہیے۔ اگر حق سلب کیا جائے گا، اگر غصب کی کارروائیاں کی جائیں گی، اگر ظلم و زیادتی کی جائے گی تو نہ خاندان صحیح رہے گا، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی، باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے گی، ماموں بھانجے اور چچا بھتیجوں میں لڑائیاں ہوں گی، رشتہ داروں میں سر پھٹاول ہوگی، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کو کینے اور حسد کی نگاہ سے دیکھیں گے، پھر سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہو جائے گی جس میں ہر فرد گویا شیطان کا نمائندہ اور ترجمان بن جائے گا۔ جب حقوق ادا کیے جائیں گے، انصاف کو ملحوظ رکھا جائے گا، ایثار اور ہمدردی کو بنیاد بنایا جائے گا، ہر شخص کی ضرورت کو پورا کرنے کا خیال رکھا جائے گا، ہر یتیم سے محبت کی جائے گی، ہر بیوہ کا خیال کیا جائے گا، ہر مسکین و غریب کی امداد کے لیے آگے بڑھا جائے گا، اور یہ یاد رکھا جائے گا الساہر یا الساعی علی الارملة والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی غریب، کسی مسکین، کسی نادار، کسی بیوہ اور کسی محتاج عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرے کہ ان کی مدد ہو جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر نفلیں پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے اور روز رکھے۔ تو کون ہے جس میں یہ ہمت ہے کہ سال بھر روزے سے رہے اور ہر رات عبادت کرتا رہے؟ جو ثواب اسے ملے گا، جیسا بڑے سے بڑا صوفی دنیا میں نہیں، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو غریبوں کی مدد کرے گا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، جو بیواؤں کی مدد کرے گا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تمہارے نبی نے دی۔ کیا یہ تعلیم تم نے محفوظ رکھی ہے؟ کیا سماج تمہاری ان رحم دلیوں سے مستفید ہو رہا ہے؟ کیا رحمت للعالمین کی ترجمانی اور نمائندگی تم کر پا رہے ہو؟ تو میرے بزرگوں، یہ ہے وہ صورتحال جس کے علاج کے لیے عہد صحابہ کو سامنے رکھ کر اور مکی زندگی سے ابتدا کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ کر پھر پورے عالم کی اصلاح کے پروگرام کو لے کر بڑھنا ہوگا، اور جس میں علم نافع کو اور عمل صالح کو بہم آمیز کر دینا ہوگا، اور پھر اخلاق کی اصلاح اور معاملات کی اصلاح اور سماج کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کی اصلاح اور تہذیب و تمدن کی اصلاح اور ثقافت و کلچر کی اصلاح اور سیاست و انتظامیہ کی اصلاح۔ یہ ساری اصلاحات ہیں جو مطلوب ہوں گی اور جن کے لیے امت کے افراد اٹھیں گے، باصلاحیت لوگ اٹھیں گے، اور دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کو ساتھ لیں گے، بغیر کسی تفریق کے اور تعصب کے اور تنگ نظری کے اور نسلی اور لسانی اور خاندانی فرق کے۔ ہر انسان جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ ہر جاندار جس کا کلیجہ ہے گرما گرم، وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پالی، اس کو ٹھیک سے غذا نہیں دی، وہ مر گئی تو اس کو جہنم میں ڈالا گیا، اور ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا کنویں سے نکال کر تو اسے جنت عطا فرما دی گئی۔ یہ انسانی بنیادیں ہیں، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو دربار نبوی سے عطا کی گئی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ نے ہی اس کو فراموش کر دیا، اور ظالموں کا ساتھ دینا اور فاسدوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور منافقوں کے بیچ میں رہنا اور اپنے کردار کو فراموش کر کے شرک اور کفر کرنے والوں کی جوتیاں چھونا اور ان کے تلوے چھاٹنا، یہ اس امت کی وہ بدقسمتی ہے جو اس کے زوال کی ذمہ دار ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے علماء کو تیار ہونا ہے، طلباء کو تیار ہونا ہے، دانشوروں کو تیار ہونا ہے، اسکول و کالج کے اسٹوڈنٹس کو تیار ہونا ہے، تاجروں کو، پیشہ کرنے والوں کو، مزدوروں کو، ملازموں کو، کاشتکاروں کو تیار ہونا ہے، ہر طبقے سے لوگوں کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہے اور ایک عالمی انقلاب کی جد و جہد شروع کر دینا ہے۔ ہر گاؤں سے شروع کی جائے اور ہر شہر سے اور ہر صوبے سے اور ہر ملک سے۔ نتیجہ اللہ
اللہ کے حوالے ہے، کام کرنا ہمارا کام ہے اور نتیجہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ درخت میں پھل کاشتکار نہیں لگاتا اور پودوں میں دانے کاشتکار نہیں اگاتا، وہ دانے پھینکتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دانے، سیو کیے ہوئے دانے زمین کے حوالے کر دے اور پھر انتظار کرے کہ خدا ان دانوں سے کونپلے نکالے گا اور انہیں پودے بنائے گا اور پودوں میں دانے لگائے گا۔ اور اسی طرح گٹھلی لگانے والا کاشتکار اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں کونپل پیدا کر دے اور زمین کا سینہ چیر کر اس کو درخت بنا دے، لیکن اللہ ہے جو پھل عطا فرماتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا کام مزدوری ہے، ہمارا کام کاشتکاری ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ورک کریں۔ نتائج اور پھل اور ثمر یہ اللہ کے ذمے ہے، وہ چاہے گا تو عطا فرمائے گا اور چاہے گا تو موسم خشک چلا جائے گا اور ایک پھل بھی درخت پر نہیں آئے گا۔ اگر اس کا یہ فیصلہ ہے تو اس پر ہم راضی، اور اگر دوسرا، کیونکہ اختیار اور اقتدار اسی کا اس کائنات میں ہے، اسی یقین کے ساتھ کاموں کو شروع کرنا ہے، ہر سطح پر کرنا ہے، پوری انسانیت کے لیے کرنا ہے، صرف محض قوم اور قبیلے اور خاندان کے دائرے میں محدود نہیں رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور پوری ملت اسلامیہ ہندوستان کی سرزمین پر خاص طور پر اس کے لیے کھڑی ہو جائے تو شاید دوسرے ملکوں کو بھی ہم پیغام دے سکیں گے اور ایک میسج منتقل کر سکیں گے۔ اور آج دنیا قریب آ گئی ہے تو کسی ملک میں اگر فساد ہو، ظلم ہو، تو اس کے خلاف بھی ہم اٹھ کھڑے ہوں اور پوری انسانیت کو اپنے سامنے رکھ کر ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہوں اور ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دھامے، درمے، قدمے، سخنے، زبان سے، قلم سے، میڈیا سے، سیاست سے، تعلقات سے، جس ذریعے سے بھی امداد کی جا سکتی ہو اور حق کی نصرت کا عمل کیا جا سکتا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو جاری و ساری رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں، تاکہ حالات حاضرہ میں کیا کرنا چاہیے یہ سوال ہی باقی نہ رہ جائے، جواب اس کا حاضر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ارحم الراحمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، حضرت مولانا تشریف آوری کو قبول فرما۔ اللہ ان کے بیانات اور ان کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔